بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ماننے والے مہمانوں کو جامعۃ الرشید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجمع العلوم الاسلامیہ سے ملقبہ وہ مدارس جن کا تعلق بلوچستان اور سندھ سے ہے اور ان کے ہاتھ سے تعلیم ہے، ان کے اساتذہ کے لیے وظائف کے چیک دینے کی یہ تقریب ہے، اور اس قسم کی تقریب کو باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو اپنے پیج پہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جہاں شفافیت ہے کہ جو بھی کچھ ہمارے یہاں سے مرکز سے جو کچھ ہو اس کی ریکارڈنگ بھی ہو، وہ محفوظ بھی ہو، اس کا آڈٹ بھی ہو، اور جہاں جہاں بھی متعلقہ ادارے ہیں وہاں ان کی آڈٹ رپورٹ، کارگزاری رپورٹ وہ پیش بھی کی جائے۔ جہاں یہ مقصد ہے وہاں یہ اس بیانیے کو تقویت دینا بھی مقصد ہے۔ دو بیانیے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں حکومتی اور ریاستی اداروں سے دور رہنا چاہیے، ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں لینا چاہیے، اور بالکل مکمل طور پہ آزاد ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس بیانیے کی الگ فضائل ہیں، الگ اس کی اہمیت ہے، اور افادیت کتنی ہے اس بیانیے نے، کتنا ہمیں فائدہ پہنچایا، کتنا ہمیں نقصان پہنچایا۔ اور یہ جو نیا بیانیہ شروع کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے طلباء کو تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اتنے فنون سے اور اتنی مہارات سے ان کو مزین کرنا چاہیے کہ وہ مدرسہ، مسجد، دارالافتاء کے علاوہ بھی مسلمانوں کی، ریاست کی، اس ملک کی خدمت کر سکیں، قیادت کر سکیں۔ اور یہ بیانیہ بہت سارے تجارب کے بعد، بہت سارے مشاہدات کے بعد، بہت سارے خوفناک نتائج کے بعد، اور بہت ساری ملک کے اندر غلط پالیسیاں چلنے کی وجہ سے اس پہ غور ہوا اور اس کو شروع کیا گیا، اور اس کے شروع کرنے میں اس کو بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا گیا کہ شریعت اور دین اور ہماری اسلامی تاریخ وہ کیا کہتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ جو بیانیہ ہے، جیسے حضرت مفتی محمد صاحب نے فرمایا کہ یہ پیداوار ہے، یہ نتیجہ ہے انگریزوں کے آنے کے بعد۔ انگریزوں کے آنے کے بعد جتنے بھی مدارس کی شکلیں تھیں، چاہے وہ حکومت کے ماتحت مدرسے چلتے تھے یا اوقاف کے ماتحت چلتے تھے، وہ بھی حکومت ہی کے ماتحت ہوتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ مدارس تھے جو خاندانوں کے، نوابوں کے، مالدار لوگوں کے شخصی مدرسے تھے۔ تو انگریزوں نے یہ تینوں مدارس کی قسمیں ختم کر دی تھی، جائیدادیں ضبط کر لی تھیں، اور جہاں جہاں بھی ان کے لیے مواقع تھے عدالتوں میں جانے کے، ریاست میں جانے کے، وزارتوں میں جانے کے، وہ ساری چیزیں ختم کر کے انہوں نے مکمل طور پہ ان کا بائیکاٹ کر کے ایک کونے میں دھکیل دیا تھا۔ تو اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ اس کی اصلی جو علوم وحی ہے یہ خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائیں، جیسا کہ اندلس میں ہوا اور بہت سارے ممالک میں ہوا۔ تو ہمارے اکابر نے اس کا اہتمام فرمایا کہ یہ جو علوم وحی ہے یہ باقی رہیں، اور اس کو ہر قیمت پہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے بھی ہمارے اکابر تھے ان کے ہم مقروض ہیں کہ ان کی برکت سے ہمارا دین، ایمان آج محفوظ ہو گیا، اسلامی تشخص محفوظ ہو گیا۔ اور جب ایک موقع آیا ایک اسلامی ریاست کو تشکیل دینے کا، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد انگریز جب یہاں سے چلے گئے اور پاکستان بن گیا، ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پہ قومی ریاست بنی، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ تو اس وقت ہمیں اس پالیسی پہ نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس کی جیسے مفتی محمد صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری مثالیں، 16 مرتبہ اس کی کوشش کی گئی، اور ان کوششوں میں قدر مشترک یہ چیز تھی کہ ہم دونوں تعلیمات کو جمع کریں، عصری تعلیم کو بھی اور علوم وحی کو بھی، علوم عالیہ کو بھی اور علوم عالیہ کو بھی، جو مقصود ہیں ان کو بھی اور جو مقصود کے لیے اعلیٰ اور ذریعہ ان کو بھی اکٹھا کریں، اور ہمیشہ سے رات آئیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک تاریخ کا اور اپنے دین کے اتنے بڑے شعبے کا احیاء ہے۔ اس کے لیے بہت مضبوط اعصاب چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے مجمع وجود میں آیا ہے، یہ جب سے جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم شروع ہوا ہے، اس کی ایسے مزاحمت ہو رہی ہے جیسے انگریزوں کی مزاحمت ہو رہی ہے۔
اس سے کم نہیں ہے. اس قدر بائیکاٹ میری یعنی اس عمر میں دیکھا کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے دینی مدارس میں، دینی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں، اور بڑے بڑے لوگ مشائخ، کوئی پیپل پارٹی میں گیا ہے، کوئی نون لیگ میں گیا، کوئی کسی اور میں چلا گیا، اور کتنے ٹکڑے ہوئے، کتنے تنظیمیں بنی، لیکن کبھی بھی اس حد تک مزاحمت نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقدام صحیح ہے، یہ اقدام صحیح ہے. یہ جو بیانیہ ہے جامع الرشید کا یا جو مجمع میں چل رہا ہے، اس نظریے کی بنیادیں تین ہیں. ایک جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک علوم وحی اور علوم وحی کو پڑھانا اور دعوت دینا، پیغام پہنچانا، اور دوسرے علوم وحی کی تنفیذ، اس معاشرے میں اس کو نافذ کرنا اور اس نافذ کرنے کے لیے افراد تیار کرنا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی تھے تو آپ حکمران بھی تھے، اور ہم سب اس بات کو کہتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ہم سب کہتے ہیں کہ دونوں مل کر مجموعہ پھر جا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جانشینی بنتی ہے. اور جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں اس وقت تک خیر غالب رہی، اور اسی کو خیر القرون کہا جاتا ہے. خیر القرون میں جو حکمران ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، اور خیر القرون میں علوم وحی کو ریاست کی قوت اور طاقت حاصل تھی، اور ریاست کی قوت اور طاقت کو علوم وحی کی اخلاقیات حاصل تھی. یہ دونوں مل کر دین کا غلبہ ہوا. اس لیے خیر القرون کے بارے میں کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد یہ تقسیم ہو گیا. علوم وحی ایک طبقے کے پاس چلے گئے، اور قوت اور طاقت اور حکومت اور ریاست وہ ایک اور طبقے کے پاس چلی گئی. ایک طبقہ جن کے پاس علوم وحی تھی ان کے پاس طاقت نہیں رہی، جن کے پاس طاقت تھی ان کے پاس آخرت کی فکر اور روحانیت، اخلاقیات وہ نہیں رہی. تو طاقت بے لگام ہو گئی اور علوم وحی بے سہارا ہو گئی. اس کی وجہ سے خلیج ہوئی. دوسری یہ کہ دین اور دنیا کی جس انداز سے ہم تفریق کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی حرص دونوں میں فرق ہے. ہم نے دنیا کی اس طریقے سے مذمت کی کہ جہاں جہاں بھی اچھی جگہ ہو سکتی تھی ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیا، یا ان کا ذہن ایسے بنا دیا کہ وہاں جانا غلط ہے. دنیا ہے، یہ حکومت ہے، یہ عہدہ ہے، یہ وزارت ہے، یہ ریاست ہے، یہ محکمہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ تو بہت بری بات ہے، یہ انسان کی تباہی کے لیے کم تھوڑی. حالانکہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ دنیا نہیں تھی بلکہ حب دنیا سے، دنیا کی لالچ اور حرص سے منع کیا گیا. اس تقسیم سے یہ نقصان ہوا کہ جہاں جہاں بھی ایسی جگہ ہو سکتی تھی جہاں اچھے لوگ پہنچ سکتے تھے وہاں وہ لوگ محروم ہو گئے، اور جہاں اچھے لوگوں کو پہنچنا تھا وہاں غلط لوگ، فاسد لوگ، خراب لوگ پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسے ہی ہے. تیسری تقسیم ہم نے تعلیم کی کر دی. یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر ان تینوں تقسیمات کے نتیجے میں جو نظریہ وجود میں آیا وہ اگر لوگ ناراض نہ ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے تو اس کو آپ رہبانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں. ایسا ماحول بنا جو آدمی کو علموں کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے. معاشرے سے کٹ جانا، چار دیواری میں بند رہنا، اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا. باہر جو کچھ ہوتا رہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو نظام تعلیم ہے ان تینوں تقسیمات کے خلاف ایک پورا ایک محاذ ہے. اگر ہم اس تقسیم کو ختم کرنے پر چلیں گے تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے وجود کو تین جگہوں میں تقسیم کیا گیا. اس کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو آپ اس کی برکات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے عصری تعلیم کو خاص طور پہ ہم نے اہمیت دی ہے کہ جیسے جامع الرشید ایک نمونہ بن گیا ہے پوری دنیا میں، ایسی ہماری جو مجمع کے مدارس ہیں وہ بھی اس کے لیے نمونہ بنے. تو اس نظریے کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر اس میں کسی قسم کا اشکال ہو تو بار بار پوچھیں، سوال کریں تاکہ اس کو آگے ہم چلا سکیں. باقی آپ کے پاس یہ طلبہ، یہ تینوں تقسیمات
کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ جب کریں گے جب کہ آپ کا نظام تعلیم بھی صحیح ہو، آپ کی پالیسیاں بھی ٹھیک ہوں، آپ کا نظریہ بھی ٹھیک ہو، آپ کے اقدامات بھی ٹھیک ہوں، اور آپ اپنے تعلیمی ادارے کو اس سطح پہ لے کر جائیں جہاں اس کو دیکھ کر معاشرے کے لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری قیادت کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دنیا کے لحاظ سے بھی آگے چلا سکتے ہیں، دین کے لحاظ سے بھی آگے چلا سکتے ہیں۔ اس لیے مجمع کے اندر اس کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے کہ انتظام و انصرام بھی مدارس کا مستقل سکھایا جائے، اس کی تربیت دی جائے، مدارس میں اساتذہ کیسے رکھے جائیں اس کے بھی مستقل اہتمام کیا جائے، طلباء کے داخلے کیسے ہوں، طلباء کو کیا کیا چیزیں سکھائی جائیں۔ ایک تو تعلیم ہے جو نصاب تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید کون سی ایسی مہارتیں، ایسے ہنر ایسے ہو سکتے ہیں جو اس طالب علم کو اپنے خاندان، اپنی ذات میں بھی خود کفیل کر دیں اور وہ کہیں بھی ملک اور قوم کی، مسلمانوں کی خدمت کر سکے۔ اس میں ایک بہت بڑا اقدام یہ بھی ہوا کہ وہ ریاست کے ادارے، وہ حکومتی ادارے جن کا کام ہی تعلیمی اداروں کو سپورٹ کرنا، طلباء کو سپورٹ کرنا، نصاب کے حوالے سے جہاں جہاں بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ تمام اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے۔ صرف سندھ میں جو ہائر ایجوکیشن ہے، یعنی جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کی تعلیم کے لیے 50 ارب روپے مختص ہیں، اسکولوں اور کالجوں کے لیے 400 ارب روپے یہاں کے بجٹ میں، 400 ارب روپے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو 400 ارب روپے، 50 ارب روپے یہ کس کا ہے؟ یہ ہمارا ہے، یہ ٹیکسوں کی مد میں اکٹھا کرتے ہیں سارا۔ تو اس میں جیسے اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا حصہ ہے، سب کا حصہ ہے اس میں، ہم کیوں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اس سے؟ اور طلباء کو اگر آپ وہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں، تو آپ کو اپنا دامن وسیع بھی کرنا ہوگا، آپ کو بہت ساری چیزوں میں تیاری کے لیے آپ کو وسائل بھی چاہیے ہوں گے۔ تو ہم نے اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے طلباء کا حق ہے اور دوسرے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، اس حق کو ان کے حلق سے نکال کر طلباء کو دیں۔ آئی سمجھ؟ اور اس کے لیے ہمیں وقت لگ رہا ہے اس کو منظم کرنے میں، کیونکہ ایک نئی چیز ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد جس سطح کی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی ہم 1-2 مہینے سے ہم نے اور بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں، تو ہم اس کے لیے کیا ہم نے کوششیں کی ہیں، مولانا عثمان یوسف صاحب بتائیں گے کہ اپنے طلباء کے لیے مختلف سطحوں پہ ہم نے پوری فہرستیں منگوائی ہیں، حکومتی ادارے، سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے، غیر سرکاری ادارے، کہاں سے ہم طلباء کے لیے یہ سہولتیں لا سکتے ہیں، اس کی تفصیل مولانا عثمان یوسف سب بتائیں گے۔ اور اس سال، یہ جو سال ہے، جامعہ الرشید میں بھی تعلیمی اصلاحات کا سال ہے اور مجمع میں بھی تعلیمی اصلاحات کا سال ہے، تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس سال غیر معمولی پیش رفت بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور میں بات بتا دوں کہ اس ریاست کو اپنی ریاست سمجھنا، یہ بھی ہمارے بنیادی اس میں شامل ہے۔ آپ طلباء کو جس ماحول کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس ماحول کے لیے موافق تو بنائیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں اینٹی اسٹیٹ ایک ماحول بنا ہوا ہے، برا بلا کہنے کا، گالیاں دینے کا، سب و شتم کرنے کا، انتہائی منفی ماحول، اس منفی ماحول کا آپ اثر ہے کہ آپ کراچی سے لے کر خیبر تک چلے جائیں، کسی بھی مدرسے میں سوائے دارالعلوم کراچی اور جامعہ الرشید کے کسی مدرسے میں پاکستان کا جھنڈا نہیں۔ اب اگر لگنا شروع ہو گیا تو ہو گیا، پہلے تو نہیں تھا۔ میں یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر جیسے اسکولوں میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس ملک میں آپ باشندے ہیں تو اپنے مدرسے میں، اپنے تعلیمی ادارے میں پاکستان کا جھنڈا لگائیں، اس کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم آن کریں۔ لوگ کہتے ہیں وطنیت ہے، وطن نہیں، دارالاسلام ہے۔ جب جگہ آپ کا گھر ہو، آپ کا مدرسہ، اس کی اہمیت ہے، تو جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ریاست ہے، اس کو دارالاسلام کہتے ہیں۔ دارالاسلام کی ایک بالشت کی حفاظت کرنا بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ مجمع کی چھتری کے نیچے آگے آپ بڑھیں۔ باقی بہت سارے اور مسائل بھی تھے، پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ جو نشست ہوگی اس میں باقی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔